محبت میں ہار کے دونوں جہان تیری، محبت میں ہار کے ہو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے دونوں جہان تیری۔ سے دل فریب ہے غم روز گار کے، تجھ سے دل فریب ہے غم روز گار کے دونوں جہان تیری۔
चाह रहा है कोई शब गम गुजार के दोनों जहान तेरी दोनों जहान तेरी दोनों जहान तेरी। फैज साहब की नज़्म तन्हाई। फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं, रह होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे बढ़ा दो मायो मीनाओ अयाग, अपने बेखाब के वारों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आदाब दोस्तों, फैज़ अमन मेले में उरूज की तरफ से और फैज़ कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत खुश आमदीद। भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हमारे मेले का चौथा दिन है और अब तक जो 3 दिन के प्रोग्राम्स बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए गए और आपके साथ शेयर किए गए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बहुत खूबसूरत मुशायरे का अहतमाम किया गया, रक़्स और मौसीक़ी का एक मोन्टाज आपके लिए तैयार किया गया और इसके साथ साथ पिछले 10 सालों में जो फैज़ अमन मेले के शोज़ हुए हैं उनकी कुछ यादें, कुछ बातें दोस्तों ने आपके साथ शेयर की। तो एक खूबसूरत सिलसिला चल रहा है और आज का जो प्रोग्राम है वो भी बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम आपके साथ एक क्लासिक फ़िल्म शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फ़िल्म के बारे में बताऊं, मैं चाहूँगी कि फैज़ कल्चरल फाउंडेशन के साबिक़ सदर जनाब शाहिद दस्तगीर ख़ान साहब हमारे साथ अपने कुछ इब्तिदाई कलमात शेयर करें। तो शाहिद दस्तगीर ख़ान साहब को सुनते हैं। और फैज़ कल्चरल फाउंडेशन यूके इस तरह से है कि फैज़ साहब की सेंटिनरी मनाने के लिए प्रोग्रेसिव लोग इकट्ठे हुए लंदन में, और ये सिलसिला ओरिजिनेट तो पाकिस्तान में हुआ था और वहाँ से फिर ये आइडिया, ये सोच यहाँ पहुंची। तो यूके में जो प्रोग्रेसिव लोग थे, कुछ चंद एक ग्रुप जो था, उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि फैज़ साहब की सेंटिनरी बनाई जाए 100 साला 2011 में। तो एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से कोई तकरीबन 10 महीने का अरसा होगा, इतना टाइम लगा होगा, उसकी तैयारी की हम सब ने। और यहाँ लंदन में, सेंट्रल लंदन में फ्रेंड्स हाउस है, वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंटिनरी मनाई गई। बहुत नामवर लोग उसमें शामिल हुए और
خوشی کی بات یہ ہے کہ پروگریسو لوگ پورے یو کے سے اور یورپ سے یہاں آئے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ یہاں فیض صاحب کی جو فلسفی ہے، اسٹرگل ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو منایا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس کو اور آگے تک پہنچایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ پھر شروع ہوا تو ہم نے فیض کلچرل فاؤنڈیشن یو کے کا نام دیا اسے، اور اس کے بعد فیض امن میلہ ہم منعقد کرتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب یورپ، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، انڈیا میں، اور آپ کو پتہ ہے یو ایس ایس آر میں اور فلسطین وغیرہ میں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، وہاں تو فیض صاحب کی بہت پہچان ہے اور بہت عزت ہے، اور ان کی فلسفی، آئیڈیالوجی اور ان کی اسٹرگل کو یاد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. اور ہمارے جو میلے ہوتے تھے ان میں بھی یورپ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، پاکستان سے، یو کے سے تو لوگ ہوتے ہی تھے. بڑے اچھے اچھے اسپیکر آتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جن میں فیض صاحب کی بیٹیاں سلیمہ ہاشمی اور منیزہ ہاشمی بھی شامل ہوا کرتی تھی. اور یہ میلہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل پروگریسو سوچ کی پہچان بن گیا، اور فیض صاحب کے پیغام کو پہنچانا میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. تو فیض صاحب کا پیغام کیا ہے؟ فیض صاحب کا پیغام ہے امن کا، انسانیت کا اور انسانی حقوق کا. اور ایک بات جو فیض صاحب ہمیشہ میں سمجھتا ہوں ان کے مزاج میں جو تھی، وہ تھی پیشنس، جیسے کہتے ہیں، بہت اطمینان سے کسی کی بات کو سننا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میسج کو اور زیادہ انٹرنیشنلائز کیا جائے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فیض صاحب اپنے وقت سے بے انتہا آگے تھے، اور ان کا جو میسج ہے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا، وہ تمام جنریشنز کے لیے اور ہر وقت کے لیے بالکل ویسا ہی تازہ ہے جیسا اس وقت تھا جب وہ یہ باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہماری پریویس جنریشنز کو، اور اب پریزنٹ اور آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ جو میسج ان کا جو پیغام ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ فلسفیز اور آئیڈیالوجیز بدلا نہیں کرتی. مثلا حقوق کی جنگ جو ہے وہ حقوق کی جنگ ہے، انسانی حقوق کی جنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، لوگ اپنے حقوق کو بہتر انداز میں لڑ سکیں گے. اور اب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مثلا کلائمیٹ چینج ہے، لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے پہلے، یہ بھی حقوق کی بات ہے. تو ہمیں اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ ہم اس میسج کو مثلا مڈل ایسٹ بھی پہنچائیں، فار ایسٹ بھی پہنچائیں، افریقہ میں پہنچائیں. اور ایک بہت ہی اہم بات جو فیض صاحب کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو آزادی سوچ ہے اور آزادی فکر اور اپنی بات جو کہ صحیح بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں انسانیت کے اور بھلائی کے لیے، اس کو آپ ضرور کہہ کے رہیں. تو مثلا فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنی حقوق کی جو اسٹرگل ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ کبھی نہیں گھبرائے. ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اس میسج کو فیض صاحب کے انسانیت، انسانی حقوق، ایک دوسرے کی بات سمجھنا پیشنس کے ساتھ، اور امن کا پیغام ان کا، فریڈم آف ایکسپریشن اور تھاٹ، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو بس آپ کو جو ایک دو تین لائنیں میں فیض صاحب کی جو نظم ہے، بول
بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو اس میں سے میں 3-4 لائنیں جو ہیں وہ پڑھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے. جسم و زباں کی موت سے پہلے. بول کہ سچ زندہ ہے اب تک. بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور تمام دوستوں کو اور تمام ساتھیوں کو یہاں یو کے میں, یورپ میں, یو ایس اے, کینیڈا, یو اے ای, پاکستان, انڈیا اور پوری دنیا میں, رشیا, فلسطین وغیرہ, جہاں جہاں فیض صاحب کے چاہنے والے امن اور انسانی حقوق کا پیغام پہنچاتا ہوں میں. اس بہت ہی اچھے موقع پہ 10 سال ہو گئے ہیں فیض کلچرل فاؤنڈیشن فیض میلہ کروا رہی ہے یو کے میں, اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ دستگیر خان صاحب. دوستوں, فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے کچھ کرم فرما ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان میں پاکستانی بزنس مین, ثقافتی و ادبی شخصیت محترم فرخ میاں ہیں. یو کے PNP اور کشمیری کمیونٹی کے رہنما عثمان کیانی صاحب ہیں. یورپین لٹریری سرکل کے سرپرست اعلیٰ اور نامور شاعر عارف نقوی صاحب ہیں. اوورسیز پروگریسو فرنٹ کے رہنما عبدالوحید صاحب ہیں. فیض کلچرل فاؤنڈیشن کے بنیادی خیر خواہ ڈاکٹر بابر اور ڈاکٹر پروین ہیں, اور یو کے کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت وقاص بٹ صاحب شامل ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کچھ میسیجز بھیجے ہیں, تو آئیے ان کے میسیجز سنتے ہیں. فیض کلچرل فاؤنڈیشن کی 10ویں سالگرہ پر میں اس کے سبھی اراکین اور معاونین کو یورپین لٹریری سرکل, یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن اور اردو انجمن برلن کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیض احمد فیض کے اشعار اور زنجیروں کی جھنکار کی گونجیں آج بھی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں. ترقی پسند ادیبوں کی تحریک کی اہمیت حساس دلوں میں آج بھی محسوس کی جا رہی ہے. بلکہ آج کے حالات میں جبکہ دنیا اور انسانیت اور بھی زیادہ خطرات سے دوچار ہے, ہمیں بیدار ہونے اور عمل کا پیغام دے رہی ہیں. مجھے یاد ہے سن 84 میں جب فیض بھائی آخری بار برلن آئے تھے تو انہوں نے مجھے ریڈیو برلن انٹرنیشنل اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے لیے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, ترقی پسند ادب تو کسی وقت پابند نہیں ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے کل نہیں. اس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی اور ہمیشہ رہے گی. ترقی پسند ادب کے معنی ہیں وہ ادب جو ایک معاشرے کو, انسانیت کو ترقی پر مائل کرتا ہے, تو اس کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی. جو ادب ترقی پسند نہیں ہے وہ تنزل پسند ہے. تنزل پسند ادب کی آج انسانیت کو کیا ضرورت ہے؟ ترقی پسند ادب کے لوگ معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں, وہ اس کو بہت محدود معنوں میں سمجھتے ہیں. یہ تھے فیض بھائی کے الفاظ. مجھے ان کا قطع یاد آ رہا ہے, متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے, ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. آج یہ زبان ساری دنیا میں گونج رہی ہے. فیض بھائی کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے.
اوورسیز پروگریسو پاکستانی ہالینڈ کی جانب سے فیض امن میلہ کمیٹی اور اس کے تمام ذمہ داران کو 10 سالہ جشن مبارک ہو۔ فیض امن کمیٹی نے گزشتہ 10 سالوں میں اسے جشن کی شکل دے کر ہماری ثقافت کا ایک اہم جز بنا دیا، بلکہ برطانیہ، یورپ اور دیگر ممالک کے افراد کو ایک ترقی پسند ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جہاں ہم سب فیض کے حوالے سے نہ صرف تبادلہ خیال کرتے ہیں بلکہ ترقی پسند سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ او پی پی یعنی اوورسیز پروگریسو پاکستانی تنظیم بھی اسی ترقی پسند دوستوں اور ساتھیوں کے کارواں کا حصہ ہے۔ ایسے پروگراموں کے علاوہ او پی پی گزشتہ 4 سالوں سے ثقافتی، سماجی، سیاسی ہم آہنگی کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ نہ صرف ہالینڈ بلکہ یورپ اور پاکستان میں بھی برابری پر مبنی ہر قسم کے تعصب سے پاک معاشرے کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کر رہی ہے۔ 10ویں فیض امن میلے کے موقع پر فیض کلچرل آرگنائزیشن کے تمام کارکنوں کو بہت بہت مبارکباد۔ فیض کلچرل فاؤنڈیشن برطانیہ کے عہدیداران اور اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے لندن میں باقاعدگی سے فیض امن میلے کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ فیض امن میلے کا انعقاد کر رہے ہیں، مگر اس سال وہ 10 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ فیض احمد فیض فاؤنڈیشن کے اراکین فیض امن میلے کو حتمی شکل دینے کے لیے سال بھر کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ سال میں ان کے کئی اجلاس منعقد ہوتے ہیں جس میں برطانیہ بھر سے لوگ دور دراز کا سفر کر کر لندن پہنچتے ہیں۔ ان کے اجلاسوں میں ہر آدمی اپنا وقت، سرمایہ اور صلاحیتیں پیش کرتا ہے، جس کو جمہوری انداز میں حتمی شکل دی جاتی ہے۔ جس محنت اور جاں فشانی سے یہ تمام اراکین فیض امن میلے کے انعقاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ سب کچھ وہ ہنسی خوشی کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ فیض احمد فیض اور ان کے خواب مشترکہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو فیض کی راہ پر چلتے ہوئے وطن عزیز کی جیل کی سوگ پہ بھی کاٹ چکے ہیں، اور فیض کے ساتھ ان کے جو مشترکہ خواب ہیں کہ درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، اس میں یہ بہار لانا چاہتے ہیں، خوشیوں کا راج لانا چاہتے ہیں، کسان کو عزت مقام دینا چاہتے ہیں، اور عام آدمی کو رہنے کے لیے نکر اور عزت کا ٹکر دینا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ فیض امن کمیٹی کے یہ اراکین اپنی کاوشوں کو آگے بڑھاتے رہیں اور ان کا یہ سفر جمہوری انداز میں آگے بڑھتا رہے، اور ہر سال ہم بہتر سے بہتر فیض امن میلہ دیکھیں اور اس میں شرکت کر کر خوشی محسوس کریں۔ میں آج فیض کلچرل فاؤنڈیشن یو کے کو 10 سال مکمل ہونے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام کشمیری کمیونٹی کی طرف سے، اور فیض کلچرل فاؤنڈیشن کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سال کی طرح، ہمیشہ کی طرح ان کو غیر مشروط طور پہ ان کی ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ اور میں تمام اس موقع پہ تمام محنت کشوں کو، تمام سیاسی اور سماجی کارکنوں کو جن کی محنت کی وجہ سے یہ فیض کلچر فاؤنڈیشن برطانیہ کے اندر 10 سالوں سے یہ کام کر رہی ہے، ان کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی ہمارے تمام دوست، تمام ساتھی فیض کلچر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے ترقی پسند دوست لندن میں فیض امن میلے کا انعقاد ہر سال فیض کی برتھ ڈے پر
منعقد کرتے ہیں اور فیض احمد فیض کے اس میلے کے انعقاد سے پوری دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا پیغام جاتا ہے، اور خاص کر دنیا سے فیض میں محبت کرنے والے لوگ، اس کی کلام سے محبت کرنے والے لوگ اس میلے کو دیکھنے اور سننے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ تو اس 10 سال کی تکمیل پر جو ٹیم پچھلے 10 سالوں سے اس کے لیے کام کر رہی ہے، ان کاوشوں کو قابل ستائش سمجھتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا نام محمد یونس ہے، میں بریڈ فورڈ میں ہوتا ہوں۔ خدا حافظ۔ آئیے چلتے ہیں اپنی فلم کی طرف، جاگو ہوا سویرا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان جو فلم انتھوزیاسٹ موجود ہیں وہ آج بہت خوش ہوں گے، بہت ایکسائٹڈ ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، فیض صاحب کا اسکرین پلے ہو، فیض صاحب کے لکھے ہوئے لیرکس ہوں، تو وی آر ٹرولی ان فار اے ٹریٹ۔ اس فلم کی کئی خاص باتیں ہیں۔ 1959 میں یہ فلم ریلیز ہوئی۔ اس کی جو کہانی تھی وہ پدما نادر ماجھی نام کے ایک ناول پہ بیسڈ تھی۔ یہ ناول مانک باندھوپاڈیا نے لکھا تھا، جو بہت بڑا نام ہے بنگالی لٹریچر کا، اور اس ناول کو اڈیپٹ کیا فیض صاحب نے اس فلم کے لیے۔ یہ فلم ایک انٹرنیشنل کولیبریشن تھا۔ اس میں والٹر لیزلی سنیماٹوگرافر تھے، جو کہ اکیڈمی ایوارڈ ونر ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے کریٹیوز اس پروجیکٹ میں شامل تھے۔ اس فلم کو کئی ایوارڈز ملے، اور ریسنٹلی اس فلم کو ریسٹور کیا نعمان تاثیر کے صاحبزادے انجم تاثیر نے۔ ہم انجم تاثیر سے تھوڑا سا اس فلم کے بارے میں سنیں گے، پر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ فیض کلچرل کمیٹی کے مرکزی رکن ڈاکٹر رحمان خان صاحب اس پروگرام کے لیے کچھ ویلکم کلمات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ ویلکم، خوش آمدید۔ آج فیض آن لائن میلے کا چوتھا دن ہے، اور آج ہم آپ کو ایک فلم دکھائیں گے، جاگو ہوا سویرا۔ یہ ان دنوں کی یاد دلائے گی جب کہ زندگی کی رفتار کچھ سلو ہوتی تھی، کچھ ہلکی ہوتی تھی۔ خیر کیا کہیں، آج کل تو رفتار بالکل ہی بند ہوئی ہے۔ شاید انہی دنوں کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا، ویراں ہیں میں کدے خم و ساگر اداس ہیں۔ تو یہ فلم ہے اے جی کاردار صاحب کی 1958 میں بنائی ہوئی جاگو ہوا سویرا، جس سے بڑے انٹرنیشنل ایوارڈز ملے تھے۔ یہ ایک بنگالی ناول پہ بیسڈ ہے، اور ایک ولیج لائف کو پورٹرے کرتی ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ دس از پوئٹری آن سیلولائڈ، دس از لیریکل جرنی۔ یہ ایک نظم ہے، ایک غزل ہے، اور بڑی خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے، اور فیض صاحب کے ڈائلاگس تو پھر یہ فلم جو ہے یہ دوبارہ ریسٹور کی گئی ہے اور پریزنٹ کی گئی ہے تاثیر فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فلم ہمیں پیش کرنے کا موقع دیا۔ تو فلم دیکھیے اور انجوائے کریے اپنے آپ کو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج انجم تاثیر صاحب موجود ہیں۔ انجم تاثیر صاحبزادے ہیں نعمان تاثیر کے، جنہوں نے جاگو ہوا سویرا کو پروڈیوس کیا تھا، اور انجم تاثیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے آج کی اسکریننگ میں، کیونکہ انہوں نے اس فلم کو ریسٹور کرنا شروع کیا اراؤنڈ 2007، اور ان کو کئی سال لگے اس کو ریسٹور کرنے میں۔ انہوں نے اس کے پرنٹس لندن، لاہور اور ممبئی، مختلف جگہوں سے جمع کیے۔
इसका फ़िज़िकल रेस्टोरेशन किया और डिजिटल रेस्टोरेशन भी एक्सपर्ट्स से करवाया। तो आइए चलते हैं अंजुम तासीर साहब की तरफ और उनसे सुनते हैं रेस्टोरेशन की कहानी। थैंक यू। Hello everyone, Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me on Faiz Saab and Jaga Hua Savera, the film produced by my late father, Noman Taseer. Faiz Saab's contribution was huge. I've been going through my late father's notes and inputs, and it is quite remarkable. Faiz Saab presented the idea of making a film by a prolific Bengali writer, Manik Bandyopadhyay, of his novel Padma Nader Maji, and then gave a script, and the idea took on from there. Faisal was also instrumental in recommending and taking on A.J. Kardar, the director of Jaga Hua Savera. And it must be remembered that A.J. Kardar, this was his first film, and he was recommended by A.R. Kardar, his brother. Now, this was A.J. Kardar's first film, so it was quite a gamble, but it paid off. Faiz Saab also wrote the script and the dialogue, and also the lyrics. Now, the dialogue was really minimal, and this was borne out by Mr. Gerard of the Cannes Film Festival, where we exhibited the film in 2016. He said, you know, this film is such a classic. There's very little dialogue, and yet you can easily follow the trials and the tribulations of the people and the actor. So such was the input of the story. Again, the lyrics to the music were, you know, just classic. It sort of blended in with the theme of the film. So all in all, and there are much more details. For example, several trips made by Faiz Saab to Dhaka, but these are the main contributions which made the film such a huge classic and still extremely popular now that it has been restored and viewed all over the world. Thank you. फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और आपने फ़िल्म को एंजॉय किया होगा। मैं फैज़ कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल का जो मेगा मेला हो रहा है, कल जो फिनाली है 5 डेज़ का, उसमें आप हमारे साथ मिलके फैज़ साहब की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। हमने बहुत ज़बरदस्त आपके लिए फिनाली का प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें डॉक्टर मेहदी हसन साहब, ज़फ़रुल्लाह पोशनी, मज़हर अब्बास, सलीमा हाशमी और सानिया सईद शिरकत करेंगी और उसके साथ साथ नाहीद सिद्दीकी और लाल बैंड अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो कल हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड सी यू टुमारो।
میں محمد عامر فیض کلچر فاؤنڈیشن UK کی جانب سے فیض امن میلہ کے 10 سالہ جشن کے چوتھے روز جاگا ہوا سویرا کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میلہ بھی بہت پسند آیا ہوگا. شکریہ.